السلام علیکم بچوں، آج ہم لوگ اردو پنجاب کلاس 6 کا چیپٹر نمبر 9 کریں گے، جس کا نام ہے گل صنوبر کی کہانی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 9 گل صنوبر کی کہانی۔ پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کر لیتے ہیں۔ تدبیر، عیب، تمتما اٹھنا، فرشتہ اجل، الغوزہ، مارگزیدہ، پختہ، مکین۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ اس بستی میں شروع سے آخر تک جھونپڑیاں تھیں، جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ اس وبا نے سینکڑوں گھر اور بیسیوں محلے تباہ کر ڈالے تھے۔ جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا۔ لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی تو سمجھتے کہ بس فرشتہ اجل آ پہنچا۔ کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا کہ کہیں موت نہ آ دبوچے، لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر۔ جس کی قسمت میں مرنا لکھا ہے وہ لاکھ پردوں میں چھپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے بستیوں میں ہر وقت سناٹا سا رہتا، جیسے ہر شخص خاموش بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہو۔ اس ہو کے عالم میں بلوچوں کی جھونپڑیاں البتہ ایسی تھی جہاں زندگی کے آثار برابر نظر آتے تھے۔ رات کے سناٹے میں کوئی نوجوان بلوچ الغوزے پر تان لگاتا تو اس کی سریلی آواز دور تک سنائی دیتی۔ بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے، وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر ہم موت سے خوفزدہ کیوں ہوں اور کیوں موت سے پہلے ہی زندگی کو موت بنا لیں۔ لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کی جھونپڑیوں میں بھی پہنچ گئی۔ طاعون اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئیں۔ بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و ایمان میں رکھا، اور ایک 12-13 برس کی بچی جس کا نام صنوبر تھا، اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی گل۔ اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چند سو قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں طے کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل طے کی ہو۔ بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہیں۔ دور دور تک آدم ذات کا نشان نہیں۔ مرنے والے مر گئے، جو جیتے بچے وہ لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گئے۔ تبھی صنوبر گل کو سہارا دیے اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتی رہی۔ آخر دور ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ اس نے دل میں ہمت اور قدموں میں طاقت پیدا کر دی۔ گرتے پھرتے اس طرف چلے، آخر کار ایک پختہ حویلی کے سامنے آ کر رکے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ سامنے مصحری پر ایک خاتون بیٹھی ہے، جو دیکھنے میں کسی امیر گھرانے کی بیگم معلوم ہوتی ہے۔ 3-4 بچے ان کی مصحری کے ارد گرد بیٹھے شاید کسی کھیل میں مگن ہیں۔ صنوبر آگے بڑھی، بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا، شکر ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اپنی ساری بستی میں بس ہم دونوں زندہ بچے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی۔ خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس سے کہا، لڑکی، ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی۔ ہمارے یہاں آرام سے رہو اور گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو۔ خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہم خوددار اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہم کام کرنے کو عیب نہیں جانتے، مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ دونوں بہن بھائی پھر اس ویران جھونپڑی میں آ گئے۔ صنوبر گل کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم۔ اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ بہت دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل جیسے وہ اپنی آغوش میں لے کر لیٹی تھی وہاں نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر سو گیا تھا، مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔
گھومتا پھرتا پھر اس حویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ سے پہلے وہ اور صنوبر واپس آئے تھے۔ بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے۔ بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھیں۔ اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ دل میں سوچا کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام زہیرہ نہیں۔ غرض اس جذبے کے تحت وہ عورت معصوم گل سے غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی، اور اس خوف سے کہ کہیں صنوبر اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر نہ پہنچ جائے، وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو اپنے ہمراہ لے گئی۔ گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں مشغول رہتا جو زہیرہ اس کے سپرد کرتی۔ وہ کام بھی کرتا اور دن بھر زہیرہ کی بری بھلی باتیں بھی سنتا۔ ایسے موقع پر اسے صنوبر کی وہ بات یاد آتی کہ زہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ گل کو زہیرہ کے ہاں رہتے ہوئے کئی برس گزر گئے۔ وہ کام تو کرتا رہا لیکن دل ہی دل میں وہ آزاد ہونے کے غصب کو بھی پختہ کرتا رہا۔ صنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ زندہ نہیں ہے۔ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے۔ یکایک زہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اس نے صنوبر کی یاد تازہ رہ کر ستانے لگی۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اپنی پیاری بہن سے جدا کیا صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بے تاب تھی۔ آخر ایک دن ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگا لیا اور کہا، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ گل اتنے دن زہیرہ کے ہاں رہتے رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا۔ آزادگی کی زبردست خواہش کے باوجود بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو۔ پھر ذرا ٹھہر کر اس نے کہا، بیگم صاحبہ، اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتیں تو میں نے غصب کر رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا۔ بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ زہیرہ نے کہا، جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنے اپنے پلنگوں پر جا لیٹے اور تھوڑی دیر میں سو گئے۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی کہ گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی اس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا، لیکن ذرا غور سے دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے۔ اس نے صنوبر کو پہچانا تو دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک اسے پیار کرتی رہی۔ پھر یکایک اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، گل، آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے۔ میں یہ خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ زہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں اور تمہاری غلامی کی قید سے رہائی دلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ گل نے صنوبر کی یہ بات سنی تو اسے اپنی اور زہیرہ کی گفتگو کی ساری تفصیل سنا دی۔ صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس سے زہیرہ کے قتل کرنے کا جو گناہ سرزد ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا۔ جس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے اس کے برابر والا کمرہ زہیرہ کا تھا۔ گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گل کے کمرے میں آئی۔ آتے ہی اس کی نظر صنوبر کے خنجر پہ پڑی۔ وہ زور سے چیخی۔ صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی، لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہماری آپ کی دشمنی ختم ہوئی، بس ہمیں یہ اجازت دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں بسر کر لیں۔ اس کے بعد یہ تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو گئے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا کر باتیں کر رہے ہوں، ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صنوبر صحن میں پہنچی تو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بڑے لڑکے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زہیرہ اپنے بچے کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو موت سے بچا لے۔ صنوبر نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ اس کا عرق مارگزیدہ کے منہ میں ٹپکایا جائے
تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور ان کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں۔ زہیرہ نے اپنے لال کے منہ پر چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اچھا، ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی ہے، اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1، 2 اور 3 یہ نوٹ بک پر کے اسے میں بعد میں کراؤں گی۔ سوال نمبر 4 ہے، درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ محسن پور کے وسیع میدان میں کس نے اپنی بستی بنا رکھی تھی؟ بلوچوں نے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ طاعون کی۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں کس سے خالی ہو گئیں؟ مکینوں سے۔ گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھ کر ہاتھ کہاں رکھا؟ اپنے پیٹ پر۔ دور ایک گھر سے کیا نکلتا دکھائی دیا؟ دھواں۔ سوال نمبر 5، 6، 7 اور 8 بھی نوٹ بک پر کے۔ سوال نمبر 9 ہے، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ محسن پور کے وسیع میدان میں پختونوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ غلط۔ بلوچوں کی جھونپڑیوں میں زندگی کے آثار نظر آتے تھے۔ غلط۔ ایک جھونپڑی کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا تھا۔ درست۔ گل اور صنوبر آپس میں محلے دار تھے۔ غلط۔ زہیرہ نے گل اور صنوبر کو کھانا کھلایا اور شربت پلایا۔ غلط۔ زہیرہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ غلط۔ انسان کا دماغ بھی عجیب چیز ہے۔ غلط۔ گل زہیرہ کے گھر سے مانوس ہو گیا تھا۔ درست۔ اب ہم سوال نمبر 10 کریں گے۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ زندگی، موت۔ ہو کا عالم، سناٹا۔ الغوزہ، تان۔ طاعون، وبا۔ گناہ، کفارہ۔ خوددار، غیرت مند۔ سوال نمبر 11 بھی نوٹ بک ورک ہے۔ اب ہم اس کا نوٹ بک ورک کریں گے۔ گل صنوبر کی کہانی۔ سوال نمبر 1 ہے، املا کے الفاظ۔ محسن پور، وسیع میدان، بلوچوں، بستی، جھونپڑیاں، تدبیر، عیب، تمتما اٹھنا، فرشتہ اجل، الغوزہ، مارگزیدہ، پختہ، مکین، قسمت، البتہ، سناٹا، سریلی آواز، خوفزدہ، طاعون، مکینوں، سنسان، حویلی، بیگم صاحبہ، ہجوم۔ اب ہم سوال نمبر 2 کریں گے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کا مفہوم واضح کریں۔ ہو کا عالم، سناٹا، بے گور و کفن، بغیر کفن اور قبر کے، خوفزدہ، ڈرے ہوئے، مارگزیدہ، سام کا ڈسا ہوا۔ سوال نمبر 3 ہے، زہیرہ کے بیٹے نصیر کی جان کس نے اور کس طرح بچائی؟ تفصیل سے بیان کریں۔ زہیرہ کے بیٹے کو سانپ نے ڈس لیا۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ صنوبر کو معلوم تھا کہ اس علاقے میں کسی پودے کی پتیوں کا رس سانپ کے زہر کا تریاک ہے۔ وہ جلدی سے گئی اور پودے کی پتیوں کا رس نکال کر نصیر کے حلق میں ٹپکایا تو نصیر کی طبیعت سنبھل گئی۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ انتقام لینا، درگزر کرنا۔ سایہ، دھوپ۔ وسیع، تنگ۔ پھیلا، سمٹنا۔ ویران، آباد۔ پختہ، کام۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے واحد الفاظ کی جمع لکھیں۔ موت، اموات۔ شخص، اشخاص۔ عیب، عیوب۔ تدبیر، تدابیر۔ قوم، اقوام۔ سوال نمبر 6 ہے، سبق گل صنوبر کی کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ گل اور صنوبر بھائی بہن تھے جو محسن پور کے قریبی میدان میں بلوچوں کی بستی میں رہتے تھے۔ طاعون کی وبا سے دونوں آبادیاں اجڑ گئیں۔ صنوبر گل کو لے کر خوراک کی تلاش کرتے ہوئے زہیرہ کے مکان پر پہنچی۔ زہیرہ نے کھانے کو دینے کی بجائے ان سے درشت رویہ اختیار کیا۔ وہ وہاں سے واپس چلے آئے۔ بھوک سے بے تاب ہو کر گل دوبارہ زہیرہ کے گھر گیا۔ زہیرہ نے اس کو اپنے پاس رکھ کر اس سے مشقت کروانی شروع کر دی۔
کافی عرصے بعد اسے گل پر رحم آیا تو اس نے گل کو رہا کر دیا۔ اسی رات صنوبر گل کو ڈھونڈتے ہوئے زہیرہ کے گھر پہنچی۔ وہ زہیرہ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ گل نے بتایا کہ زہیرہ نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ ابھی یہ زہیرہ کے گھر میں تھے کہ زہیرہ کے بیٹے نصیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ نصیر کی حالت دیکھ کر صنوبر ایک پودے کی پتیاں توڑ کر لائی۔ پتیوں کا رس نصیر کے حلق میں ٹپکایا تو وہ ٹھیک ہو گیا اور زہیرہ نے صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سوال نمبر 7 ہے، مندرجہ ذیل جملوں کو درست کریں۔ نمبر 1، لندن سے تار آئی ہے، لندن سے تار آیا ہے۔ نمبر 2، 2 روپے کی دہی لاؤ، 2 روپے کا دہی لاؤ۔ نمبر 3، میں نے ایک خواب دیکھی، میں نے ایک خواب دیکھا۔ نمبر 4، جھاگ بیٹھ جائے گی، جھاگ بیٹھ جائے گا۔ سوال نمبر 8 ہے، جواب دیں۔ سوال نمبر 1، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی تھی؟ جواب، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2، گل اور صنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے؟ جواب، گل اور صنوبر آپس میں بہن بھائی تھے اور وہ زہیرہ کے گھر کھانے کی تلاش میں گئے تھے۔ سوال نمبر 3، زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی؟ جواب، زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ گل کو آزاد کر کے ادا کرنا چاہتی تھی۔ سوال نمبر 4، صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنے آئی تھی؟ جواب، صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر زہیرہ کو قتل کرنے آئی تھی۔ سوال نمبر 5، نصیر کون تھا اور اس کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی؟ جواب، نصیر زہیرہ کا بیٹا تھا اور اس کو سانپ نے ڈس لیا تھا، اس لیے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ سوال نمبر 6، اس کہانی میں کس قوم کے خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے؟ جواب، اس کہانی میں بلوچ قوم کی